دو نام ہیں بڑے مشہور، ایک سلمان تاثیر کے فرزند شہباز تاثیر، اور ایک گیلانی صاحب کے جو ہیں بیٹے، مجھے نام بھول رہا ان کا، جو اٹھائے گئے تھے. ان کے بارے میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. کیا ان کو طالبان نے اٹھایا تھا؟ یار اس میں یہ ہوا کہ سلمان تاثیر کے بیٹے کے بارے میں تو میں بات کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو یہ اپنا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے بارے میں پورے وثوق سے بات نہیں کر سکتا. یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک طالبان کا گروپ ہے، اٹھایا اس نے، آگے سے ایک اور طالبان کا گروپ ہے، اس کے ہاتھ بھیج دیا. اچھا. کہ ہم نے 5 کروڑ مانگا ہے یا 6 کروڑ مانگا ہے یا 7 کروڑ مانگا ہے. وہ کہنا ہمیں دے دو، ہم 12 کروڑ مانگیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کا درمیان ایکسچینج بھی ہوتا ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں، اسٹاک ایکسچینج ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے یہ. ٹھیک. تو یہ تبادلہ ہوا تھا ایک گروپ سے، یہ سلمان تاثیر کے بیٹے کا، ایک گروپ سے دوسرے گروپ. ٹھیک. اور یہ یوسف رضا گیلانی کا جو بیٹا تھا نا، اس کا بھی یہی ہوا تھا. لیکن اس کے بارے میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں ایک اور بات ساتھ ساتھ چلتی رہی جس کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پوسٹ ہوتی ہے پولیٹیکل ایجنٹ، آپ نے سنا ہوگا. جی 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 بالکل. اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہاں کی کوئی پوسٹنگ کروائی ہوگی کسی نے، کوئی پیسے چلے ہوں گے جس میں یوسف رضا گیلانی کا بھی نام آ گیا تھا. اب وہ پوسٹنگ کینسل کر دی گئی، کوئی ٹرانسفر ہو گیا، کوئی دوسرا بندہ آ گیا، کوئی ایسا تھا. وہ پولیٹیکل ایجنٹ کہیں طالبان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور طالبان بھی چاہتے تھے کہ یہی پولیٹیکل ایجنٹ لگا رہے تو اچھی بات ہے. وہ پھر سنا ہے کہ انہوں نے کوئی غصہ نکالا، لیکن بڑا خوفناک غصہ تھا. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی پاکستان کا پرائم منسٹر، اس کے بیٹے کو جس طریقے سے جس علاقے سے اٹھا کے لے کے گئے، سمجھ گئے ہو بالکل کہ طالبان کیا چیز ہوتے ہیں، کتنے پاورفل ہوتے ہیں، کتنے نڈر ہوتے ہیں. کہ انہیں نہیں پتہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. کیا طرح کا مطلب ہے کہ اسے انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے یا یہ گورنر کا بیٹا ہے. ان کو سب پتہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیسے دیتا ہے وہ پھر اس کے پاس اتنے پیسے. ٹھیک ہے. اب وہ لے کے گئے تھے. اس میں ایک اور بات ہے، یوسف رضا گیلانی کی فیملی کو نہ صرف ان کے بیٹوں کی حد تک، بلکہ ان کے فیملی کے کچھ اور لوگ تھے جن کو باقاعدہ تھریٹ ہوئی تھی. ٹھیک. اور یہ باقاعدہ کالز گئی تھی. گیلانی نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ اس کو پبلسائز کریں. ٹھیک. یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، چاہے کسی اور جماعت کا ہو، وہ خود پبلسائز نہیں کرے گا. اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ جانا چاہے اس یار نہیں، حوالے سے. وہ کہنے کا مطلب ہے پلے کیا رہتا ہے. جو آپ کا سپورٹر ہوتا ہے، آپ کا ووٹر ہوتا ہے، جس نے آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ اس بات کا بڑا مائنڈ کرتا ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ تو ڈرپوک آدمی، بالکل یہ دینا نہیں چاہتے. بات کوئی نکل آئے وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ خود نہیں کبھی چاہیں گے. اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا یہاں تک ہوا کہ اس کی بھانجی اور اس کے بھانجی کا میاں جو بینکر تھا، وہ تک انہیں فون آیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس وقت نکلتے ہو موصوف آپ لوگ، کس راستے سے جاتے ہو، بچے کو پہلے اٹھاتے ہو کہ یا پہلے سبزی لیتے ہو یا بعد میں سبزی لیتے ہو یا گروسری کا کون سی جگہ سے لیتے ہو. یہ باقاعدہ فون پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سمجھ لو کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ہر طرح کی آپ کے بارے میں انفارمیشن ہے. اب تمہیں اگر فون آ جائے علی، سمپل سا کویسچن ہے کہ علی ہمیں پتہ ہے تم کتنے بجے نیا دور کے دفتر جاتے ہو، کون سا راستہ اپناتے ہو، اور تم اپنی بیوی کو لے کے کب جاتے ہو شاپنگ کے لیے، اپنے بچے کو لے کے کب جاتے ہو، اور کہاں سے کس دکان سے تم خریداری کرتے ہو، تم ڈر جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے. اتنی باریکیوں کے ساتھ مجھے بتا رہے ہیں یار. تو پھر ہماری بات مانو نا، ہماری بھی کوئی خواہشات ہیں یار، ہم نے بھی کام چلانا ہے، دیو پیسے کڈو. بڑا مشکل ہو جاتا ہے طالبان کو نہ کرنا، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. سر آخری سوال یہ ہے کہ بیچ میں ذکر آیا تھا پرویز الہی، مونس الہی والے معاملے کے اندر لال مسجد کا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی لال مسجد آپریشن ہوا تو اس کے رسپانس میں تحریک طالبان پاکستان وجود میں آئی، اور یہ ایک عجیب ہی مسجد ہے یہاں پر جو شہر کے بیچوں بیچ ہے، وہ جس پہ مرضی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جنہوں مرضی چپیڑا کرا دیں، اور اس کے وہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ وائلیشنز بھی کرتے ہیں، جمعے کی نمازیں بھی وہاں پر پڑھاتے ہیں، مگر ان کا کوئی ہاتھ لگانے والا ان کو کوئی نہیں ہے، اور خاص طور پر 2007 کے آپریشن کے بعد.
اس مسجد کا کیا رول کیا ہے ٹی ٹی پی کی فارمیشن میں, اور اس کا اپنا کیا لال مسجد آپریشن کا ذرا سمجھائیں تھوڑا. 2007 کے بعد نا لال مسجد آپریشن کے بعد اگر وہ اعداد و شمار ڈیٹا جو ریلیز کرتے ہیں ریلائبل, یہ نہیں کہ راہ جانتا کسی بندے سے پوچھا ہاں ابھی اس سال کتنے لوگ مرے, کتنے زخمی ہوئے, سویلین کتنے تھے, سیکورٹی فورسز کے کتنے تھے. جن اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں کہ اس سال یہ ہوا, جیسے ایس اے ٹی پی ہے جیسے جو مشہور تھا, بہت سارے ہیں جی, تو لیکن ریلائبل ہونا چاہیے. تو آپ جا کے ان کا ڈیٹا نکالیں. 2007 کے بعد ایک خاص تعداد سے اضافہ ہوا جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لال مسجد کا ایونٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی تیزی آئی جس میں آپ کی اور میری جان محفوظ نہیں رہی, آپ کے اور میری طرح کے لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہی. وہ فگر بتاتی ہیں, اوپنلی بتاتی ہیں کہ یہ 2007 کے بعد اس میں اضافہ تیزی کے ساتھ کوریلیشن ہے بڑا سمپل سا, آپ اس سے اندازہ کر لیں نا, ایک سمپل سی بات ہے. دوسری بات ہے جب میں یہ لال مسجد ہوا تھا تو میں نے ایک میری رپورٹ تھی وہ, ٹھیک, ساری رپورٹیں میری ہیں جو اب تک میں بتا رہا ہوں, ٹھیک, یہ نہیں کہ کسی کی رپورٹ تھی, اگر کسی کی رپورٹ ہوتی تو میں اس کو کوڈ ضرور کرتا. صحیح, یہ ساری رپورٹس میری ہیں. تو یہ بھی میری رپورٹ تھی کہ لال مسجد کے اندر لال مسجد آپریشن ہونے سے پہلے تہہ خانے میں بیسمنٹ میں ایک اس کو میں نے منی ریوولٹ کا نام دیا تھا, منی ریوولٹ کا نام, ٹھیک. لیکن آج تک میرے لیے تجسس یہ رہا کہ جو میرے پاس انفارمیشن آئی کہ اس منی ریوولٹ کے نتیجے میں کچھ اموات ہوئی تھیں. تو یہ منی ریوولٹ تھا جو کہ لال مسجد کے آپریشن ہونے سے کچھ دن پہلے ہوا تھا. ٹھیک. اب یہ ایک ایسا آپریشن تھا منی ریوولٹ کا جس میں سسپینس ایک آج تک میرے لیے سسپینس ہے کہ میں نے جب وہ انفارمیشن میرے پاس آئی تھی تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ ریوولٹ کس کے خلاف ہوا تھا, کیا لال مسجد کے دونوں بھائیوں کے خلاف ہوا تھا یا ویسے. انہوں نے کہا لال مسجد کے دونوں بھائیوں کے خلاف نہیں ہوا تھا. تو میں کہا لال مسجد کے دونوں بھائی تو سارا کچھ کر رہے تھے, لیڈ تو وہی کر رہے تھے. انہیں کہا کچھ غیر ملکی تھے. اب دیٹ از دی پوائنٹ آف پونڈر, کچھ غیر ملکی تھے. انہوں نے کہا کچھ ایسا ہوا کہ ان کا جو سٹائل تھا نا گورننس کا, ہمارے ملک میں بھی گورننس کا سٹائل ہوتا ہے تو طالبانوں میں بھی گورننس کا کچھ سٹائل ہوگا کہ جی وہ کوئی رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا تھا. اس رویے کے خلاف یہ ریوولٹ ہوا تھا. اور ان کو لیکن جو ریوولٹ کرنے والے تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گولیاں مار دیں گے اپنے ہی بندوں کو, اپنی ہی بندیوں کو. اب اس کے بعد جو لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لال مسجد کے اس آپریشن میں آپریشن کی وجہ سے کتنے بندے مرے, یا اندر جو کچھ دن پہلے ریوولٹ ہوا تھا اس میں کتنے بندے مرے تھے, یہ نہیں پتہ چل سکا. نہ گورنمنٹ نے بتایا, جن کو پتہ چل گیا ہوگا, نہ گورنمنٹ نے بتایا. اب لال مسجد کے جو اندر لوگ تھے وہ یا مارے گئے یا وہ سرنڈر کر کے باہر آتے رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب وہ سرنڈر کر کے جو باہر آتے رہے, میرا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ میں ان سے ملوں کہ یار یہ بتاؤ تم لوگ تو اندر تھے تو یہ کیسے ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیل, فردر ڈیٹیل اچھی خاصی جامع انداز میں مزید ڈیٹیل مل جاتی. لیکن سر یہ کبھی کسی نے کیوں کوشش نہیں کی کہ ان سے رابطہ کرے جو لوگ وہاں پر اندر تھے اور یہ تیرا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ ہم جرنلسٹوں کی کمزوری ہی رہی ہے, ہم اس طرح پھنس جاتے ہیں, ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی. میں نے اس وقت یہ کوشش کی تھی, میرے آرکائیو میں پتہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا, میں آرکائیو اپنا بناتا رہتا ہوں. ٹھیک. اس میں نے کیا تھا کہ جنہوں نے سرنڈر کیا تھا ان کے پرٹیکولر میرے پاس تھے. ٹھیک. اور میرے ذہن میں تھا کہ کسی ایک وقت میں ان میں سے کوئی سلیکٹیو بندے پکڑوں گا, اور خاص طور پہ وہ بندہ جو مجھ سے ولنگ ہو بات کرنے میں. ظاہر. لیکن کچھ اچھا گزر جانے کے بعد یہ بھی طے تھا نا کہ تازہ تو نہیں کر سکتے آپ, اگلا بھی گھبرایا ہو, اگلا آپ سے بات ہی نہ کرے کہ ابھی تو جان چھڑا کے آئے ہیں یار, ہاتھ کھڑے کر کے باہر نکل رہے تھے ہم ایم خام خام میں. تو یہ جرنلسٹوں کو چاہیے تھا, ہم جرنلسٹوں کو چاہیے تھا کہ وہاں سے لال مسجد سے جو لوگ باحفاظت نکل گئے تھے ان سے بات چیت کی جاتی, کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہوگی نا وہ کتنے دن سے اندر تھے, وہ جو انفارمیشن دیں گے وہ آج تک انفارمیشن باہر نہیں آئی. ظاہر سی بات ہے سر, جو انفارمیشن خود اندر تھے نا, ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. بالکل. آخری مرتبہ کس نے کس کو فون کیا, مطلب یہاں یہ بھی ہوا نا کہ کسی نے کہا کہ بس آخری دفعہ مجھ سے بات کر رہا تھا. میں کہ یار ہمیں تم نے چوت سمجھا ہوا ہے جو تیری بات مان لے کہ جی
رشید صاحب جو تھے نا آخری دفعہ مجھ سے بات کر رہے تھے، یار یہ دیکھو بات، اب اس طرح کے کئی لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں آخری دفعہ جی میں نے فون کیا سی بس وہ بات دھماکے کی آواز آئی ہے میں نے یہ ہمارے بندے چھوڑنے پہ آتے ہیں پھر اس طرح چھوڑتے ہیں. تو اب یہ وہ لوگ تھے لاہور اپنا لال مسجد کے اندر. واقعی بات صحیح ہے تمہاری کہ اگر وہ ان سے بات ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، کیونکہ جرنلسٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ اب یہ بندہ اس وقت نہیں بولے گا، تازہ واقعہ، تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد چیزیں ذرا یہ ہو جاتی ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ ہوتی ہیں، تو ذرا ان کی گرمی سردی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس وقت بات ہو سکتی ہے. اور یہ اگر کر لیتے ہمارا میڈیا کر لیتا تو کم از کم لال مسجد کے اندر ایکچولی جو کچھ ہوتا رہا، کتنے دن ہوتا رہا، ہمیں بھی پتہ چل جاتا، ہماری وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا. یہ بات ہے. تو سر یہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ زیادہ تر واقعات ہیں جو کہ پیش آئے ادھر، لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں ان کی آپس کی جو انٹرنل پاور سٹرگل ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. مسعود قبیلے کا اتنا زیادہ ان کے اوپر اتنا سخت گروپ، مطلب حکیم اللہ محسود، بیت اللہ محسود، عبداللہ محسود، نور ولی محسود، یہی کیوں بار بار آگے آتے ہیں؟ اور پھر یہ خالد سجنا اور ملا فضل اللہ بیچ میں ایک انوملی ہے کہ وہ سوات سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر آ گیا. تو ان سب لوگوں کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اس میں ہمارے ریاست کے اداروں کا کیا تعلق تھا. فی الحال کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ہوں گی، میرے لیے بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، جن میں سب سے بڑا جو یہ لال مسجد کا واقعہ جو ستار صاحب نے سنایا، تو ابھی بھی بہت چیزیں ہیں جو اس میں انکور ہونے والی ہیں. اس کو ہم جاری رکھیں گے. فی الحال کے لیے 1 on 1 سے علی وارسی کو اجازت دیجیے. آداب.